بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقات 75واں سبق ہے اور قضیۃ الموجبہ۔ آج جو ہم سبق پڑھتے ہیں وہ معدولہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ معدولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب یعنی یہاں پر حرف سلب ہے، مثلا لا ہے، لفظ لا ہے، یہ موضوع یا محمول کا جز بن جائے، موضوع یا محمول کا جز بن جائے تو اس کو کہتے ہیں، اس قضیے کو ہم کہیں گے قضیہ معدولہ۔ پھر قضیہ معدولہ جو ہے یا تو یہ حرف سلب موضوع کا جز بنے گا یا محمول کا، اور یا موضوع و محمول دونوں کا جز بنے گا۔ تو یہ موجبہ میں ہو تو 3 قسمیں یہ ہو گئی، اور یا سالبہ میں ہو تو 3 قسمیں یہ ہو گئی، تو اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر جز بن جائے موضوع کا، حرف سلب جز بن جائے موضوع کا، تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع۔ اگر محمول کا بن جائے تو معدولۃ المحمول۔ اور اگر موضوع اور محمول دونوں کا بن جائے تو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں اس کو۔ اور اس طرح سالبہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کی اردو کی مثال ہم اس طرح لے لیں، مثلا ہم کہیں کہ زید نا اہل ہے، نا اہل ہے، تو ابھی زید یہ موضوع ہے اور اہل یہ محمول ہے، اور نا جس طرح ہم یہ کہتے کہ زید اہل نہیں ہے، تو نا کو ہم نے اس موضوع کے ساتھ لگا دیا اور اس نا کو اس کے لیے کیا بنا دیا، جز بنا دیا، تو نا اہل یہ نا یہ اس محمول کا جز بن گیا، تو اس وجہ سے یہ جملہ کیا ہے، یہ موجبہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ سالبہ ہے۔ اب یہ معدولۃ المحمول کو کیوں لگا رہتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ زید نا اہل ہے اور زید اہل نہیں ہے، تو اس کو انشاءاللہ آگے اسباق میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ آگے کتابوں میں۔ لیکن اس میں ہم دیکھیں کہ سالبہ یعنی موجبہ جو ہے اس کے لیے موضوع تو ضروری ہے، لیکن سالبہ کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ضروری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سالبہ میں اس طرح کا جملہ آ جائے، مثلا یہ ہے کہ زید مثلا اللہ حی لا عالم، کہ لا حی لا العالم زید لیس بلا جماد، لیس، یا یہ مثال صحیح نہیں، مثلا اور جو پشتو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ فلاں نہ سڑے دے، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آدمی ہی نہیں ہے، تو نہ سڑے اس کو محمول کا جز بنا دیا، کس کو، تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ المحمول پشتو میں۔ اس کو یہ اردو کی مثال میں دے دیا آپ کو، تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو عبارت پڑھتے ہیں فصل القضیہ، تو الموجبۃ وکذا السالبہ، چاہے قضیہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، یہ 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ہے معدولہ، قضیہ موجبہ معدولہ، قضیہ سالبہ معدولہ، قضیہ موجبہ غیر معدولہ، قضیہ سالبہ غیر معدولہ۔ معدولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو، اور یا محمول کا جز ہو، او کلیہما یا دونوں کا جز ہو،
اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو موضوع کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع، اگر محمول کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ المحمول، اور یا دونوں کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الطرفین۔ تو اب یہاں پر وغیر معدولہ، فالمعدولہ، معدولہ کس کو کہتے ہیں؟ فالمعدولۃ ما یکون فیہ ما ان فیہ حرف السلب، حرف سلب جزء من الموضوع، کہ اس میں حرف سلب جو ہے وہ موضوع کا جز ہو، او من المحمول، یا محمول کا جز ہو، او کلیہما۔ ابھی حرف السلب جزء من الموضوع ہے۔ مثال الاول قولنا اللہ، ایک ہے حی، حی کہتے ہیں زندہ چیز، لا حی مردہ چیز، مردہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ جماد ہے۔ تو ابھی مردہ کو ہم نے کس سے تعبیر کیا؟ لا حی سے تعبیر کر دیا کہ لا حی جو ہے، جو زندہ نہیں ہے، وہ جماد ہے۔ تو اس لا کو جز بنا دیا کس کا؟ محمول کا۔ حی کے لیے حی موضوع ہے، لیکن اس طرح نہیں کہا کہ حی لیس بجماد، یا المیت جماد، تو اسے کہا کہ اللہ حی جماد۔ سمجھانے کے لیے جو مثالیں دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، آگے آپ خود سمجھ جائیں گے۔ مثال الثانی کہ کیا ہو؟ جز ہو کسی؟ جزء من المحمول، زید یہ موضوع ہے، اور یہ حرف سلب ہے، اور لا عالم یہ محمول ہے، یہ کیا ہے؟ محمول ہے۔ تو لا عالم، لا کو محمول کا جز بنا دیا کہ زید لا عالم ہے، کہ جو زید موجود ہے یہ عالم نہیں ہے، تو یہ محمول کا جز بنا دیا۔ او کلیہما، تو یہ مثال کس کی ہے؟ معدولۃ الموضوع کی مثال ہے، اور یہ مثال جو ہے یہ کس کی مثال ہے؟ معدولۃ المحمول۔ اور مثال الثالث، تیسرا مثال کہ دونوں میں حرف سلب جز ہو، یعنی موضوع کا بھی جز ہو اور محمول کا بھی۔ لا حی یعنی مردہ، لا عالم عالم نہیں ہے، نہ عالم ہے، نہ عالم ہے۔ اس طرح ہم نہیں کہہ سکے کہ نہ عالم ہو تو وہ جاہل ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مردہ کے لیے جاہل اور عالم کے ساتھ آپ اس کو تعبیر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اس طرح تعبیر آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لا یہ موضوع کا بھی جز ہے، اور یہ لا یہ محمول کے لیے بھی جز ہے، تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الطرفین۔ وَأَمَّا السلب کہ قضیہ سالبہ ہو تو فمثال الاول اللہ حی، لا کیا ہے؟ موضوع کا جز ہے، یعنی معدولۃ الموضوع ہے، اور لیسا یہ سالبہ ہے بعالم، اللہ حی لیسا بعالم، کہ جو لا حی ہے یعنی زندہ نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ ومثال الثانی کسی کیا ہو؟ جزء من المحمول ہو، العالم لیس بلا حی، یہاں پر کوئی حرف سلب نہیں ہے اور محمول میں لا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ محمول۔ مثال الثالث کہ دونوں میں ہو، کہ موضوع اور محمول دونوں میں حرف سلب جز ہو، موضوع کا بھی جز ہو اور محمول کا بھی، تو لا محمول کا بھی جز ہے، اور یہاں پر لا یہ موضوع کا بھی جز ہے۔ اللہ حی لیس بلا جماد، جو لا حی ہے وہ لا جماد نہیں ہے بلکہ جماد ہے۔ وغیر معدولہ بخلافها، بخلاف المعدولۃ، غیر معدولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا موضوع اور محمول دونوں کا کوئی جز نہ ہو، اور وہ یسمى غیر المعدولہ، غیر معدولہ میں اگر موجبہ ہو تو اس کو محصلہ کہتے ہیں، اس کو محصلہ کہتے ہیں، اور سالبہ میں جو غیر معدولہ ہے اس کے سالبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسیطہ۔
اس کو وسیطہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، مرقات 75واں سبق ہے۔ معدولہ قضیہ کو تقسیم کیا ہے موجبہ اور سالبہ کو، قضیہ موجبہ اور سالبہ کو تقسیم کیا دو قسموں کی طرف، ایک معدولہ ہے اور ایک غیر معدولہ ہے۔ معدولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب قضیے کا جز ہو، موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز بنے، اور غیر معدولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف سلب موضوع محمول یا موضوع اور محمول دونوں کا جز نہ بنے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔